بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ و مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیمار کی عیادت۔ آج کا خطبہ بیمار کی عیادت کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، جس کا اردو ترجمہ و مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ عیادت بندوں کے حقوق میں سے ایک ایسا حق ہے جس کا ادا کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ عیادت کا مطلب ہے بیمار سے ملاقات کر کے اس کا حال دریافت کرنا، اسے تسلی والے الفاظ کہنا، دعا دینا اور علاج میں اس کی ہر ممکن مدد کرنا۔ عیادت کے بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں۔ اس سے بیمار کے دکھ درد میں شرکت، ہمدردی اور غمخواری ہوتی ہے۔ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، دوریاں ختم ہوتی ہے، آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور ہر شخص دوسرے کو اپنا ہمدرد اور معاون سمجھتا ہے۔ عیادت کا آخرت میں بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مریض کی عیادت کرتے تھے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس کی تاکید فرمائی ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں بیمار کی عیادت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت ہر مسلمان پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 چیزیں ہر مسلمان پر حق یعنی اس کے ذمے لازم ہے۔ نمبر 1 بیمار کی عیادت کرنا۔ نمبر 2 جنازے میں شرکت کرنا۔ نمبر 3 چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا جبکہ وہ الحمدللہ کہے۔ نمبر 2 عیادت سے بندہ اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، بیمار ہونے کے عیب سے آپ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے؟ آدم کے بیٹے، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیادت اللہ تعالیٰ کو پانے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا آسان اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بیمار کی عیادت کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ نمبر 3 عیادت کے لیے جانے پر فرشتے کی مبارکباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے،
تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہارا چلنا مبارک ہو، تم نے اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت میں ایک بار جاتا ہے۔ نمبر 4، عیادت کرنے والا رحمت الہی میں غوطہ لگاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ رحمت میں ڈبکی لگاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت تو اس تندرست شخص کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیمار کی عیادت کرتا ہے، خود بیمار کو کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیمار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں ڈبکی لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لیے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، مریض کی عیادت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، نہ کہ رسمی طور پر اور نہ لوگوں کے الٹا سیدھا کہنے کے خوف سے، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اس کو دوزخ سے 70 خریف دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو حمزہ، خریف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سال کو کہتے ہیں، خریف سال کو کہتے ہیں، یعنی 70 سال کی مسافت کے بقدر دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ آج کے خطبے کا اردو ترجمہ و مفہوم بیمار کی عیادت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ حضرات خوب غور سے سنیں۔ نمبر 6، بیمار کو تسلی دیں، اس کے سامنے مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی بیمار کے پاس اس کا حال پوچھنے جاؤ تو اس کی عمر کے بارے میں اس کے دل کو خوش کرو، عمر اور زندگی کے بارے میں امید افزا اور تسلی کی باتیں کرو۔ اس طرح کی باتیں کسی ہونے والی چیز تقدیر کو ٹال تو نہیں سکیں گی، لیکن اس سے بیمار کا دل ضرور خوش ہوگا، اور یہی عیادت کا مقصد ہے۔ اس روایت کا پیغام یہ ہے کہ بیمار یا اس کے گھر والوں کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جس سے ان کو صحت کی امید ہو اور ان کا رنج و غم ہلکا ہو جائے۔ مثلا کہے انشاءاللہ سب بیماری زائل ہو جائے گی، اور ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے جس سے نا امیدی اور مایوسی پیدا ہو اور دل رنجیدہ ہو۔ مثلا ایسا نہ کہے یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، اس سے بچنا مشکل ہے وغیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محض اپنی رضا کے لیے مریض کی عیادت کرنے اور اس کے سامنے تسلی بخش باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 7، بیمار کے لیے دعا کریں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب کوئی مسلمان بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو بڑے ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں، کہ وہ تم کو شفا دے دے، تو اس کو ضرور شفا ہوگی۔
البتہ اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہو تو اور بات ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تو یہ دعا کرتے: اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما، تو ہی شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں ہے، تیری شفا ایسی ہے جو کوئی بیماری نہیں چھوڑتی۔ بہت مختصر سی دونوں دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لیجئے۔ نمبر 8، بیمار کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عیادت اونٹنی کے دودھ دوہنے کے وقفے کے برابر ہونی چاہیے، مختصر وقت کے لیے، تاکہ بیمار اور اس کے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیمار کے پاس عیادت کے وقت زیادہ دیر نہ بیٹھنا اور شور نہ کرنا اور آواز سے نہ بولنا ہی سنت ہے۔ ان دونوں روایتوں کی روشنی میں یہ ہدایت ملی کہ ہم مریض کے پاس بہت دیر تک نہ بیٹھیں کہ وہ اکتا جائے اور اس کے پاس شور و ہنگامہ نہ کرے۔ البتہ اگر عیادت کرنے والا مریض کا رشتہ دار ہو یا بے تکلف ساتھی ہو اور مریض یہ چاہتا ہو کہ یہ لوگ اس کے پاس دیر تک بیٹھے رہے تو دیر تک بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیمار کی عیادت کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ نمبر 9، بیمار سے اپنے لیے دعا کرائیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ بیمار کی دعا تندرست ہونے تک رد نہیں کی جاتی، لوٹائی نہیں جاتی، یعنی قبول ہی ہوتی ہے۔ نمبر 10، غیر مسلم کی عیادت بھی ثواب کا باعث ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور بیمار پرسی کے بعد فرمایا: مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو وہیں تھا، اس نے کہا: ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اس روایت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے دکھ درد میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو مریض کی عیادت کرنے اور ان سے اپنے حق میں دعائیں کرانے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خاص دعاؤں میں ادارے دینیات، اس کے ذمہ داران اور اس میں کام کرنے والوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہاں میں بہتر بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ آج کا عربی خطبہ جس کا اردو ترجمہ و مفہوم بیمار کی عیادت کے عنوان پر قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے، اب آپ کے سامنے اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، لہٰذا خوب غور سے سنیں۔ آج کے خطبے میں حدیث سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ بیمار کی عیادت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایسا حق ہے جس کا ادا کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ دوسری بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتائی گئی کہ عیادت اللہ تعالیٰ کو پانے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کا آسان اور مؤثر ذریعہ ہے۔ تیسری خوشخبری
فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنائی گئی کہ جب ایک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔ چوتھی قیمتی بات حدیث شریف سے یہ بتائی گئی کہ جو شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ڈبکی لگاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ پانچویں ہدایت روایت سے یہ دی گئی کہ ہمیں عیادت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ چھٹی تنبیہ حدیث پاک سے یہ کی گئی کہ عیادت کے وقت بیمار کو تسلی دینا اور صحت کی امید دلانا چاہیے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے وہ مایوس ہو اور اس کا دل رنجیدہ ہو۔ ساتویں نصیحت حدیث شریف سے یہ کی گئی کہ بیمار کی عیادت کے وقت اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ آٹھویں ہدایت روایت سے یہ دی گئی کہ بیمار کے پاس زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نویں قیمتی اور مفید بات ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتائی گئی کہ بیمار سے اپنے لیے دعا کرانا چاہیے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ 10ویں خیر خواہانہ قابل عمل بات یہ بتائی گئی کہ غیر مسلم کی بھی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور موقع مناسب ہو تو حکمت کے ساتھ اس کو دین اسلام کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں بیمار کی عیادت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور گھر والوں کو بھی یہ باتیں سنا کر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔